الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان نام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام۔ محترم المقام حضرت محمد اسد اللہ صدیقی نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ علی، برادران اہل سنت، محبان غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی خیر و برکت کا یہ مقام ہے کہ ہم اور آپ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت اور عظمت اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے کم بساط ان کا کیا ذکر کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء بھی ان کے دربار کے بھکاری ہیں۔ یہی بات سمجھانے اور دلوں میں عقیدت کی لو بڑھانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ 11 روزہ جلسے منعقد کرتی ہے، لیکن ماحول اس قدر تباہ کن ہو چکا ہے، مسلمان نہیں رہا اور لوگ کھانے پینے کی طرف متوجہ ہیں، سیاسی لوگوں کو اپنا مقتدی سمجھے ہوئے ہیں اور جدھر دیکھو ایک ہما ہمی ہے، دین بیزارگی کا دور چل رہا ہے۔ پہلے تو ہم خود نماز کے پابند نہیں ہیں، پھر دوسرے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، تیسرے شریعت کیا ہے نہیں معلوم ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہم سمجھ رہے وہی شریعت ہے، اور من میں آیا جیسا کام کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ خود بھی چلا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم شریعت کے پابند ہو جاؤ، لیکن ہم شریعت کو ایک مذاق بنائے ہوئے ہیں اور من میں جو آیا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں عرب مسلمان ہو کے بھی پریشان ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم کے ساتھ 313 تھے اور 1000 لشکر پہ بھاری پڑ گئے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کیوں ہوا 313 1000 کے لشکر پہ کیسا بھاری پڑ گئے، جبکہ 313 کے پاس تلواریں بھی برابر تھی نہیں، گھوڑے بھی برابر نہیں تھے اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، پھر بھوکے رہتے تھے۔ آج اتنا کھا رہے ہیں اور اتنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیں جس کو دیکھو دعوت میں ہو۔ اب ہمارے ذاکر میاں لوگوں کو بلائے، بھائی آئیے ہمارے گھر میں محفل غوث اعظم ہے، نہیں بھائی میرے کو ذرا کاروبار ہے، میرے کو ذرا جانا ہے، دعوت ہے، ولیمہ ہے۔ یہ محفل ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بے قاضی ایڈوکیٹ صاحب کے بقول ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اس محفل پہ ہزاروں تقریبیں قربان۔ جس دن یہ قوم سمجھے گی اس دن پریشان نہیں رہے گی، اور جب تک لیڈروں کے پیچھے بھاگیں گے جو خود دوزخ میں جانے والے ہیں، جب تک کہ لبرلزم کا ذہن رہے گا، جب تک کہ سوشلزم کی طرف بھاگیں گے۔ آج ساری دنیا میں لبرلزم پھیلا دیا گیا ہے، اور کوئی جو ہے 1 وقت کی نماز پڑھ رہا، کوئی 2 وقت کی پڑھ رہا، کوئی 3 وقت کی پڑھ رہا، کوئی داڑھی کی اہمیت نہیں ہے کسی کے پاس جو ہے شریعت کی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی وہ رہے ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو اللہ رحم والا ہے، جینے کا موقع دے رہا، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً اللہ الارم دیتے جا رہا ہے۔ ہر برائی ہمارے پاس ہے، اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں اسرائیلی عادتیں آ جائیں گی، یہودی و نصرانی آیتیں آ جائیں گی، اگر وہ
ایک معاملی سراخ میں بھی گھسے ہوں گے تو تم اس میں بھی گھسیں گے. جو وہ لوگ گناہ کریں ہیں تم بھی کریں گے، کیونکہ ان میں یہودیوں میں 71 فرقے ہو گئے اور عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، تو میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے. مگر بچے گا وہ جو میری سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو سرکار کی سنت، سرکار کے صحابہ کا طریقہ ملا ہے تو غوث و خواجہ کو ملا ہے. اس لیے ہم یہ 11ویں شریف کرتے ہیں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کرتے ہیں، اس راستے پہ چلنا ہے. کہ دیکھیے آج نوجوانوں کا عالم کیا ہے، یہودیوں کی نقل کرے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں ٹیبل پہ کھانا کھا رہے، پورے ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا گفتگو کرنا اسلام کے مطابق نہیں ہے. ماں باپ کا کوئی ادب نہیں ہے بچوں کے پاس، ماں باپ بچوں کی بات نہیں سن رہے کیونکہ انہوں اپنے ماں باپ کی نہیں سنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا، اور ادھر اذا ہوتے رہتی ہے. ہم گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہوئے، اخبار پڑھتے ہوئے، مسخرہ پنا کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، اور مختلف، اور اس کے بعد بول رہے ہیں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو تو پھر بھی رحم کیا جا رہا ہے، تم کو تو وہ تنگی آئیں گی اب کہ پناہ مانگیں گے. کیونکہ اولیاء اللہ کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، اب آ جا لڑنے کے لیے. اس لیے کرونا آ گیا، لڑو. اب تک پریشان ہے، پھر لوٹ کے آ رہا کہتے ہونے، مطلب گیا ہی نہیں تھا تو لوٹ کے آیا کہاں سے؟ ڈاکٹر فیل، میڈیسن فیل، سائنس فیل. اگر کرونا سے بچنا ہے، سارے عذابوں سے بچنا ہے، یہ سارے دہشت گردوں سے بچنا ہے، تو غوث اعظم کے دامن میں آ جانا. یہ محفلیں کوئی دل فریبی کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے کی جا رہی ہے. مشائخین گھرانوں میں دنیا آ گئی. جو مشائخین کا ذمہ داری تھی کہ وہ قوم کو غوث اعظم کا غلام بناتے، خواجہ غریب نواز کا غلام بناتے، علی مرتضیٰ کا غلام بناتے، امام حسن کا غلام بناتے، امام حسین کا غلام بناتے، صدیق اکبر کا غلام بناتے. ہم اپنے بچوں کو یہودیوں کا غلام بنا دیے. ان کی کٹنگ دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. یہ مشائخین کے گھروں میں، یہ علماء کے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے، بچیاں لنگے لنگے تصویریں دیکھ رہی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. بے حیائی انتہا ہے. عورتیں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، گچھو بنڈیوں پہ کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں. مردوں سے برابری کا تصور لبرلزم نے دے دیا. عورتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مردوں کے برابر ہیں. اور سرکار نے فرمایا تھا کہ عورت ایک صنف نازک ہوتی ہے، عورت ایک ناسخ العقل ہوتی ہے. اب ناسخ العقل سے انہوں عقل لے رہے ہیں تو پھر انہوں کدھر جائیں گے؟ گڑھے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اس لیے ایسے جوتے کھا رہے ہیں، اور کھائیں گے جوتے. کیونکہ اگر یہ جلسہ ہے تو یہ تو گھر بھر کے ابل جانا چاہیے تھا. خود ہم کو نہیں معلوم کہ جلسے کی اہمیت کیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں پڑھ کر یہ کھانے پینے سے ہماری زندگی ہو جائے گی. ایک دن خبر میں جانا ہے. جب خبر میں جائیں گے تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، بیٹا بیٹی بھی کام نہیں آئیں گے. صرف کام آئے گی تو نسبت غوث اعظم کام آئے گی. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ماحول کو صحیح طریقے پہ لانے کی ضرورت ہے.
آپ انہیں کچھ بول دیا آپ اس کی طرف چلے گئے، انہیں کچھ بھٹکا دیا آپ اس کی طرف چلے گئے، نہیں تو اتنے ڈھیلے ہو گئے کہ مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسجدیں بند کر دیے، لاک ڈاؤن کر دیے، سوشل ڈسٹینس کے نام پہ نمازاں خراب کر لیے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو۔ مسجدیں رحمتوں کے، آپ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے نہیں کرتے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں جاتے۔ تو جہاں رحمت ملتی اسی کو بند کر دیے تو اب رحمت کہاں ملے گی؟ کیا ڈاکٹریں دیں گے؟ کیا میڈیسن دے گی؟ کیا یہ لبرلزم دیں گے؟ یہ لیڈراں دیں گے؟ کون دیں گے رحمت؟ رحمت ملے گی مسجد میں یا تو رحمت ملیں گی درگاہ میں۔ تو درگاہوں کی بھی بن کر آتی ہے لبرلزم والے، مسجدوں کی بھی بن کر آتی ہے، یہودیاں نصرانی کامیاب ہو گئے انہیں۔ آج مسلمانوں کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم نے کئی یہودیوں کو مسلمان بنا دیا، کئی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا، لاکھوں کو توبہ کرا کر ولی بنا دیا۔ وہ غوث اعظم کا کام ہے، خالی 11ویں شریف کر کے بریانی نہیں کھا لیے، یہ تو تبرک ہے، مگر کام یہ ہے کہ ہم کیا شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پہ چل رہے ہیں؟ جس کے دیکھو مخالفت کر رہا، اور مخالف ہوتے ہوتے نمازیں ہم سے چھٹ گئی۔ نہیں تو ہمارے گھروں میں ہمارے لوگ تہجد گزار تھے، ہمارے بزرگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے روزانہ۔ آج ہمارے گھروں میں گھنٹے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ سیریل دیکھ رہے ہیں، اس میں گھنٹے بجائے جا رہے ہیں، انہوں غور سے دیکھ رہے ہیں، ننگے ننگے ناچا ہو رہے ہیں، انہوں غور سے دیکھ رہے ہیں، اور عورتوں سے ہاتھا ملا رہے ہیں، عورتوں سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ بے شرمی کا ماحول پورے گھروں میں ہے، نہ میرا گھر چھٹا نہ آپ کا گھر چھٹا۔ یہ مذہبی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو یہ لوگ پڑھے پابند ہے، کوئی پابند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بلائیں آ رہی ہے، ادھر آئے ٹوپی پہن لیے، ادھر گئے ٹی وی دیکھ لیے، ادھر پکچراں دیکھ لیے، تنہائی میں رہے تو لنگے لنگے پکچراں دیکھ لیے، پھر آ کے مذہب میں پھر نماز پڑھے، وہ نماز قبول ہوتی، وہ روزہ قبول ہوتا؟ نماز کے لیے تعلق ہے کیا آیا؟ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں کو، بے حیاؤں کو روکتی ہے۔ تم اپنے پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھو، تم برائی سے رکے ہوئے ہیں کیا؟ عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، عورتوں سے بات کر رہے ہیں، نگاہ میں شرم نہیں ہے، صرف عورت کو شرم نہیں، مرد کو بھی شرم ہونی چاہیے۔ اور یہ طریقہ سرکار نے سکھایا ہے، یہ سرکار دو عالم نے یہ دیا تھا اصول، اس لیے آپ دیکھتے تھے کہ مسلمان جہاں جاتا تھا فتح ہو جاتی تھی۔ حالانکہ مسلمان بھوکا پیاسا 50 60 ہزار فوج کے مقابلے میں 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں 3000 لوگ فتح یاب ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو بے حیائی کی طرف بلایا جاتا تھا۔ جب صلیب جنگ ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو اپنی عورتیں پیش کرتے تھے، اور لنگی لنگی عورتیں خوابگاہ میں بھیجتے تھے، لیکن مسلمان لاحول پڑھتا تھا اور سرکار کے دامن کو تھام لیتا تھا۔ اور آج ہم مشائخین گھرانے میں، علماء کے گھروں میں، عوام کی تو چھوڑ دو، عوام کو تو یہ تھا کہ معلوم سیدھا ہاتھ کدھر ہے، بایاں ہاتھ کدھر ہے، جو جانتے ہیں وہ لنگے لنگے تصویریں دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے نا بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے معاملی، آپ جو سیل کھول کے دیکھیے اس میں کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اس میں دیکھتے ہیں، دلچسپی مار کے دیکھیے، ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کے بیان کو 25-30 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ماحول ہمارے گھروں کا ہے۔ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں
کہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہو جاؤں، آپ بھی صحیح ہو جائیں. میں یہ سمجھ کے نہیں بول رہا ہوں بہت بڑا پارسا ہوں، بہت بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں بھی آپ کی دنیا میں رہنے والا ہوں. یہ غوث اعظم کے صدقے میں ہم صحیح راستے پر آ جانے کی محنت کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں آج اس محفل میں کہ ہم لوگ کہاں تھے اور کہاں آ گئے. اس لیے اقبال نے کہا، شعر سننا چاہتے ہیں آپ؟ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں نا، سنیے. علامہ اقبال نے توجہ دلائی، کیا کہا اس نے؟ قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اب آپ کی بھی تو خانقاہ ہے نا، سنو خانقاہ میں کیا ہو رہا. قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے گورکھن، ہے نہیں ہے؟ آج جا کے دیکھو درگاہوں پہ اتنے پیسے دو دفن کرتے، لاکھ دو، 2 لاکھ دو، 3 لاکھ دو. گورکھنا آئیے، مجاورہ ہیں، دالو غلہ زیارت کرنے نہیں دے رہے. ہاں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. ان کو بہت پیسے والا مجاور کو سمجھ رہے ہیں بڑا مرشد ہے، وہ مجاور ہے. انہیں کیا ہے؟ اب غریب نواز کی درگاہ میں جاؤ، آپ کوئی زیارت کرنے صحیح نہیں دیتا. ہر درگاہ میں جاؤ صحیح طور پہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتے. پیسے ڈالو پیسے ڈالو پیسے ڈالو. ہم ایسی ٹیم بنانا کیسے پیسے ڈالو رہے؟ ہم کو یہاں لینے کو آئے ہیں. میں اجمیر شریف گیا تھا، میرے کو بولا وہ غلاف لے، بولا تو لے غلاف. تو نے کیا بولا؟ ہم دعا کریں گے. مولا میں دعا کرتا ہوں، تو بول کیا ہے؟ میں بولتا ہوں غریب نواز سے. تو کون بولنے والا؟ یہ کیا ہے؟ ڈر کے لوگ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا. اور پھر اولیاء کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جواب نہیں دے رہے. اب غریب نواز کتنے لوگ آنے، بندہ نواز کا سجادہ کیا کر رہا، غریب نواز کے خادمہ کیا کر رہے، جتنے چشتی سلسلے کے کیا کر رہے ہیں. غریب نواز کی شان میں گستاخی ہوئی. کوئی جواب دیا؟ اس کو جیل کی ہوا کھلائے؟ کچھ نہ کر سکے. ایک معمولی آدمی کو جیل میں پہنچا نہیں سکے. تمہاری یہ طاقت ہے، تمہاری یہ قوت ہے. تم خود جو ہے غیروں سے ملے ہوئے ہیں. اب آ کے یہاں بڑے بڑے تقریراں، ہم ایسا کر دیے ویسا. بابری مسجد نہیں بچا سکے. پورا مسلم پرسنل لا بورڈ پورا کیا پورا وہابی، غوث اعظم کی نیاز کو بدعت کہنے والا، یا غوث کہنے پہ شرک کا فتویٰ دینے والے، درگاہ کو مندر کہنے والے، اب ان کو بابری مسجد دی جاتی. اس واسطے سے یہ لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں. اب یہ جیت گئے تو خوشی مت مناؤ، تم ان سے ملے ہوئے ہیں. آ جاؤ ادھر غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو وہ فتح ہے. آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، ایمان خراب مت کر لو. ایمان کس چیز کا نام ہے، اس پر توجہ دو. ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایمان یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے نماز پڑھ لیے. ہر نماز پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ہر روزہ رہنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ہر زکوٰۃ دینے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں ہوتا. مومن کب ہوتا ہے؟ جب سرکار سے سچی محبت ہوتی ہے. یہ سنبھلنے کا دور ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں لیڈرشپ میں؟ ہاں، کدھر جا رہے ہیں؟ ان خود بھٹکے ہوئے، آپ کو بھی بھٹکا رہے ہیں. ہاں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. یہ غیروں سے مل کے اپنے اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہم غوث کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. اس لیے بے حیائیوں کو، اس لیے بے غیرتیوں کو چھوڑنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. آخری وقت جب سرکار دو حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحدگان شام میں تھے، سرکار نے کیا فرمایا؟ آخری وقت تک فرمایا تم شریعت کی پابندی کرو. میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں، سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں.
اگر میری یہ بات سمجھ گئے تو پھر مسلمان 10 بھی رہیں گے تو ان کو فتح ہوگی. آج اربک کی تعداد میں ہے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. ایک معاملی فرانس ہمارے کو ڈرا رہا, سرکار کی گستاخیاں کرتے جا رہا ہے, یورپین ممالک گستاخیاں کر رہے ہیں, امریکہ کیا جرت ہو سکتی اتنے مسلمان رہنے کے بعد؟ ایک مومن کافی ہے زمانے کو ہلا دینے کے لیے. تو پتا چلا ہم سچے مومن نہیں ہیں, اس لیے ہمارے اعمال خراب ہے. نہ ہم نمازوں کے پابند ہیں, نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بے حیائی ہے عورتوں کے بازو بیٹھنا, عورتوں کو لے جا کے رات کے 3 بجے دوشے اڈلی کھانا, باہر سے چیزیں منگا کے کھانا, بیمار پڑتے جا رہے ہیں. ہاں یہ چکن 65 یہ فرائی ڈال کے باہر کھا رہے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کو. وہ ہوٹلیں کس کے ہیں؟ ارے میں گھر میں بیٹھ کے کھاؤ نا, جو کھانا ہے پورے جا کے آپ جو ہے غیر لوگوں کو. اور جتنے مسلمان ہیں بھائی آپ ان سے بات کر لیجئے وہ مذہب بیزار ہو گئے. انہوں بولے مذہب کا نام رکھو, یہ جلسہ نکو رکھو. اب آپ جا کے دیکھیے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں سردی میں کھڑے رہ کے سن رہے جیسا وحی نازل ہو رہی. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ. آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں, جتنے بھی ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں. وہ جلسوں میں جائیں گے تو بربادی ہے, یہ جلسے میں آئیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے. اب یہاں ذرا آدھا گھنٹہ ہوتے ہیں, ارے مولانا کب تک ہی ختم کرتے, بہت دیر ہو گئی. ہاں ماں جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور کرے تو اچھا ہے, انہوں گالی گلوچ کر رہے ہیں. اب وہاں رحمت نہیں, وہاں تباہی ہے, بربادی ہے. ہوشیار ہو جائیے, چوکنے ہو جائیے. آپ آ جائیے, غوث اعظم نے جو فرمایا اپنے فرزندگان کو, یہ تمام چیزیں غوث اعظم نے چھڑایا لوگوں سے, بڑے بڑے بادشاہوں سے چھڑا دیا غوث اعظم نے. بادشاہ جب ان کے پاس آتے تھے تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ سے سیدھی بات نہیں کرتے تھے. بادشاہ کو کہتے تھے یہ میرا حکم سن. انہوں معاملی ایم ایل اے ایم پی یہ کونسلر کا جی بول کے مشائخین جا رہے ہیں. ہاں غوث اعظم کا غلام بھی اس واسطے ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا, وہ تھے بھی ویسی انہوں. ہاں انہوں بادشاہ کو نہیں سمجھتے تھے, یہ ہے بیرون کی شان. کیا فرمایا انہوں نے, اس لیے اپنی بات بھی صحیح ہے, سچے غلام تھے غوث اعظم کے حساب سے سچی بات کہی. کہا کہ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے, پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے. مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. جب پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بادشاہ آتا تو جھک کے آتا. غوث اعظم نے کسی بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں رہے, بادشاہ ان کے لیے کھڑے رہتا تھا. اور کہتے تھے اے ظالم سنبھل جا, یہ میرے فرمان کو سن لے ورنہ میں تجھے تباہ کر دوں گا. ایسا خطاب کرتے تھے سیاسی لوگوں سے. یا سیاسی لوگوں کی چمچا گیری کر رہے ہیں, ان کی نظر پڑے گی تو اچھا ہے. کائی کی نظر, ان کی نظر پڑے تو جنتی دوزخی ہو جائیں گا. لوگ ادھر جا رہے ہیں, اگر اعتراض ہے تو ابھی بول دینا, بعد میں ذاکر میں آپ کو پکڑنے بولا ہم مولانا ایسا بولے ویسا بولے, جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لینا, اطمینان بخش جواب دوں گا میں. ہاں میں نہ کسی ایم پی ایم ایل اے کسی منسٹر سے نہیں ڈرتا, سب میری ٹھوکر میں ہے. یہ میرے کو چمچا گیری نہیں آتی. میں کروں گا تو غلامی غوث اعظم کی کروں گا, غریب نواز کی کروں گا. آپ کو بھی یہی چاہ رہا ہوں, بننا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے اقبال نے کہا خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن, اب کوئی مشائخ نہیں رہا. اس لیے تو آگے اقبال فرماتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, ہم کو تو قوم کا یہ حال ہے. ہاں اور آج تو بہت ہے, غریب نہیں رہا, اللہ اتنا دے رہا, ناشکر ہے. ہاں غریب اتنے ہیں کہ آپ کام کو رکھو, کتنے ڈیمانڈ ہیں ان کے, بلکہ انہیں نوکر نہیں ہے, ہم نوکر ہیں انہیں مالک ہے.
یہ حال ہو گیا ہے بے حیائی کا، بدتمیزی کا. آپ دیکھ لو گھر کے نوکروں کو، انہوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلے لوگ رہتے تھے صاف صاف بول کے، اب ان کو بولنا انکل کہتے. بولا کہاں کے انکل ہے؟ 5,000 کا نوکر کہے کا انکل؟ ہم کو انکل نہیں بولے. پہلے بولتے تھے رامیا، اب ان کو بلانا پڑتا صاحب. چلو اخلاق اچھے ہے. تیرے اخلاق کیا ہے؟ کام والی کو رکھو، انہیں ڈیمانڈ کرتی، پھر ایک دن کام کرتی دوسرے دن نہیں آتی، تنخواہ تو پوری ہونا. یہ اسلام ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنوت. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت. یہ حال ہمارے پورے لوگوں کا ہو گیا، مسلمانوں کا. کیونکہ پیسہ بہت آ گیا، پیسہ آ گیا، اسلام چلے گیا. وہ خود ہی کھانسی سن لیجیے، چلے جاتی غوث کے صدقے میں. تو آپ یہ سمجھیے پہلے بات، میں توجہ دلا رہا ہوں. آپ آج کل حال یہی ہو گیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، مگر آج کل ویسے نہیں رہے. نکو نہیں کوئی بیٹا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کے بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ ہے پیر، یہ ہے مرید. غوث کی غلامی کرو گے تو انہوں جو ہے اپنے گھروں کو بھر لیے ہیں. لوگ ان کو بھی بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. انہوں بڑے نہیں ہوتے. بڑے کب ہوتے میں اب سمجھاؤں گا آپ کو بھی، قرآن کی دلیل سے سمجھاؤں گا، ایسا ویسا نہیں سمجھاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ نذرانہ ہی نہیں سود ہے پیران حرم کا. نذرانہ نہیں، نذرانے دینا، جھکنا، صاحب کے بھی پیر پڑنا، ان کے بیٹے کے بھی پڑنا، ان کے پوترے کے بھی پڑنا، پوری نسل کے پیر پڑنا. انہوں ہے کیا؟ نذرانے لے کے ان کی زندگی ہے. انہوں پورے فاتحہ نذرانوں سے چلاتے. ہاں، ہمارے سرکار بحر العلوم جیب سے خرچتے تھے. ہاں، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقے سالوس کے اندر ہے مہاجد. ہر خرقے سالوس کے، یہ جو خرقے پہن لے کے، یہ شملے پہن لے کے، یہ ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، پیچھے سے لاؤ، نیچے سے لاؤ، اوپر سے لاؤ. تو اس نے کہا کہ ہر خلقے سالوس کے اندر ہے مہاجد. یہ سود کھا رہے، غریبوں کا خون چوس رہے. یہ ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. بابا تھے، دادا تھے، اچھے انہوں تھے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. زاخوں بولتے کووں، زاخوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشے میں. یہ شاہین چلے گئے، عقاب چلے گئے، زاخ رہ گئے. اب تو زاخ سے بھی بدتر رہ گئے. اب کہاں ہے؟ آپ کو پیری مریدی سے کیا ملے گا؟ علم سے کیا ملے گا؟ علم دینے والے چلے گئے. ہم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اب کیا کرتے ہیں آپ؟ کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ جلسہ کر کے لوگوں کے ایمان کو باشعور کر رہے ہیں. آپ بولو کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ بتانا کہ نہیں، کہ توجہ دلانا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی جنت میں جائیں، آپ بھی جنت میں جائیں. اس لیے بادشاہ وقت آتا تھا غوث پاک کے پاس، تو اس کے ایسا شرط اور ایسا سخت رویہ اختیار کرتے تھے. نہیں بھائی، انہیں بہت بڑا مقام کا ہے. ارے کہے گا مقام؟ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی، گستاخ رسول کو قتل کیا. عبداللہ نامی فارسی میں وہ شہید ہو گیا بچہ. تو اس کو انہیں کھڑے رہ کے بول رہا ہے کہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے، وہ بچہ دہشت گرد ہے. عاشقوں کو دہشت گرد کہے تو بولو رسول کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے وہ بچہ عبداللہ تو شہید ہے، ہمارے ہزاروں سلام اس پر. اس کو تو بول رہا دہشت گرد ہے. دہشت گرد تو ہے جو لوگوں کو اسلام کے خلاف لے جا رہا ہے. اور ہم لوگ جا رہے ہیں بس ان کے پیچھے بھاگ رہے، یہ دہشت گردوں کے پیچھے بھاگ رہے. اور کوئی جواب دیے تو اور مولانا بہت سخت تقریر کرے. تو دیکھا نہیں بھی سختی کی تعریف تو اللہ نے کیا ہے. یہ اے حبیب آپ کے جو صحابہ ہیں نا، وہ کافروں پہ سخت ہے. اشداء علی الکفار. سختی کے بغیر کا آپ کے گھر میں گھس کے آتا ہوں، آپ دے تھے کمرہ میرے کو. جا کے پولیس ناکا وکیل صاحب کے پاس 10 گھنٹے بیٹھتے. حضرت اس کو نکالو، اس کو نکالو.
اس کو نکال، انہوں بولا میں کرنے کی بحث کروں گا، میں کیا نکال سکتا ہوں؟ نہ آگے جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہ سختی نہیں ہے، آنے تو تمہارے گھر میں ایک کمرہ اس کو دو، ایک کمرہ اس کو دو، اس کو پورے گھر میں آپ الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ سختی نہ کرے تو آپ کا گھر بھی نہیں بچتا، اور اگر سختی نہ کرے تو آپ کی ٹوپی بھی نہیں بچتی۔ ہم نے سختی چھوڑ دی جی، ڈرتے رہے، اسلام لے لیا لوگا ڈرا ڈرا کے، اور ہم جو ہے نا مسلمان رہے، نام کے مسلمان رہ گئے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ کیسی حالت ہماری تباہ ہو گئی، اور کیا ہے، گھروں میں کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ سرکار نے تو فرمایا اپنے بچے کو پہلے میری محبت سکھاؤ، اور ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایکٹروں کی محبت، کرکٹروں کی محبت، لیڈروں کی محبت، ان کے پیچھے جا رہا بچہ، بالا یہودیوں کی کاٹ لیا، بشرٹ پینٹ پہن لیا، ہاں بہن کو لے کے چلا، یہ بچی کے ساتھ چلا، وہ بچی کے ساتھ، باوا دے کے نہیں ہمارا بچہ ہے، چلو۔ اب بے حیائی بے شرمی تو گھر میں جو ہے نحوست آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اور آج کل کے پوٹے گٹکے کھا رہے، پانا کھا رہے ہیں، ہاں وہ کیا کی کہتے ہیں، یہ پان کہتے ہیں، وہ پان کہتے ہیں، کہ میں تو سنا 30 روپے کا، 60 روپے، 100 روپے کا پان کھا رہے ہیں کہتے لوڈے۔ اب ایسا کرے تو دین کا کام ہو سکتا؟ ہاں، یہ پانا، یہ زردے، یہ گٹکے، یہ سگریٹاں، شراب نوشی ہم کو تباہ کر دی۔ جہاں کا اچھا ہو رہا، یہاں سے نکل کے یا خود پورے سے نکل کے وہاں جا رہا، اتنی دور کیا بولوں، وہاں پان اچھا ملتا، ہاں وہاں سے نکل کے جلسے میں نہیں آ رہا، یہاں جنت ملتی بول کے۔ اس لیے یہ پانا کھانا چھوڑو، یہ گٹکے کھانا چھوڑو، یہ سگریٹا پینا چھوڑو، سرکار کے دامن کو تھامو۔ تو جب کہیں آپ اشداء علی الکفار صحابہ کی سنت ادا کر سکیں گے، نہیں تو دل میں ڈر ہے، انہیں بولا تو کیا ہوتا، انہیں بولا تو کیا تھا، یہ جو ڈر بٹھا دیا گیا نا، یہ سیاسی لیڈر آپ کو ڈرا رہے ہیں، ان کو تو اقتدار مل جاتا، آپ کو ڈرا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا ہو جائے گا، مسلمان کو ویسا کریں گے۔ ارے مسلمان ہو چکے تباہ، بولو ہماری اولاد کو کہیں نوکری مل رہی؟ پھر کون دلا رہا نوکری؟ ہمارے بچے گریجویٹ ہو کے بھی معاملی دکانوں میں کام کر رہے ہیں، کرانے کی دکان میں پڑیاں بنتے بیٹھے، کیا پتہ گریجویٹ بچہ ہے، کیا کرے گا مجبور؟ غیرت مند لوگ تو نوکری کریں گے نا، بھیک مانگنے سے تو رہے۔ تو کوئی بچے کو نوکری دلائے، بولو ہاں، ہمارے لوگ گریجویٹ ہو کے بچے، اچھے پڑھے لکھے بچے معاملی کام کر رہے ہیں، مالوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، معاملی جو ہے پیشے اختیار کر رہے ہیں، پیٹ تو پالنا ہے نا۔ پھر کسی کو فکر ہے قوم کی، پھر کھڑے رہ کے تقریراں دیکھو، ایسا کرے ہم ایسا کرے، کیا کرے؟ ایک بچے کو نوکری نہیں دلا سکے، مسلمانوں کو اوپر نہیں اٹھا سکے، مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، ہاں گٹکے کھانے پہ لگا دیے، بچوں کو کرکٹ کے نیٹ دینے کے لگا دیے تاکہ تم کھیل کے اپنی زندگی برباد کرو، ہمارے سے نہیں۔ اب یہ گٹکے کھاتے رہیں گے، شرابہ پلا کے ان کو اپنے ساتھ رکھتے، غنڈے بنا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو ساری دنیا کا مقتدر بنا دیا، جو قوم آپس میں لڑتی تھی، ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھی، سرکار نے جو توجہ فرمائی تو ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور ساری دنیا کا شہنشاہ بنا دیا۔ ہے ہمارے پاس، ہمارے قوم کے بچوں کو یہ لوگ خود کھلا رہے ہیں، کھیلتے رہو، گیما کھیلو، فونا لے لو، اور تم جو ہے کرکٹ کے نیٹ لے لو، تم جو ہے وہ کر لو، کھیلو، یہ گٹکے کھاؤ تم لوگ، یہ شرابہ پیو، یہ کرو، مگر ہمارا ساتھ دو۔ اور غوث اعظم نے کیا کیا؟ بادشاہ کو بھی سمجھا دیا۔ بادشاہ آیا تھیلی لے کر، 20 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 20 تھیلیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں نذرانہ لے کر آیا ہوں۔ اور آج کا ہوتا مولوی تو پہلے لے لیتا، وہ خوشامد کرتا، بلکہ انہیں کھڑے رہ جاتا۔ آج کا یہ آج کل کے مولوی، آج کل کے مشائخین آپ کو دھوکے میں رکھیں، میں آپ کو دھوکے سے ہٹا رہا ہوں، بتانا نہیں بتانا بولو آپ، ہاں یہ بات آپ صحیح قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو قبول کریں گے، نہیں تو ان کی محبت رکھیں گے تو جاؤ 12 کے بھاؤ میں۔
ہمارے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. بادشاہ وقت ہے. 20 تھیلی اشرفی کی لا کے بول رہا حضور نذرانہ لیجئے. سرکار نے کہا اٹھاؤ لے کے چلے جاؤ. میں نذرانہ نہیں لیتا. اصرار کرنے لگا نہیں حضور کچھ تو لیجئے. اور بہت اصرار جب بڑھا تو حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر میرے اور آپ کے پیران پیر 2 تھیلیاں ایسا ہاتھ میں لیے, اس کو ایسا دبایا, خون ٹپکنے لگ گیا. آپ بولو کہیں دھات سے بھی خون نکلتا کیا؟ آپ یہ لکڑی کو توڑ کے دیکھو خون نکلتا, یا انگوٹھی کو ہے نا پھوڑ کے دیکھو آپ خون نکلتا کیا؟ لیکن سونا ہے, وہ سونا دھات ہے. غوث اعظم نے جیسا اسے دبایا خون نکل بہنے لگ گیا. سرکار بغداد نے کہا اے ظالم, تو غریبوں کا مال اکٹھا کر کے نذرانہ مجھے دے رہا ہے, ظلم سے پیسہ جمع کر کے نذرانہ مجھے دے رہا ہے, اٹھا لے جا. اگر رسول اللہ کی نسبت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا یہ تھیلیوں کو کہ تیرے محل تک خون چلے جاتا. اٹھ, کہاں کے بیٹھا. اس لیے بادشاہ بھی تھر تھر کانپتے تھے پیران پیر غوث اعظم سے. وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ ہے. مگر ہماری قصور یہ ہے کہ بھائی ہم خود ایمان بھی برابر نہیں ہے ہمارے کو. پہلے ایمان کی تیاری کی ضرورت ہے. کوئی نماز پڑھ لیا اس کو بڑا نمازی ہے, انہیں جو ہے نماز کی دعوت دیا تو بہت بڑا ولی ہو گیا. نماز کی دعوت دینے والا ولی نہیں ہوتا. نماز کو بلانے والا, حج کیمپ قائم کرنے والا, یا مسلمانوں کے ہمدردی کے کام کرنا, دواخانہ قائم کر دیے, وظیفے کچھ دے دیے, کچھ دیے کچھ نہیں دیے. اب دیکھو کیا ہوا, 10,000 کے لیے لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں, نہ ملنے کا نہ کرنے کا. عورتیں مردوں کو دھکا کھا رہی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے. ہاں, اور اسلام اس کے خلاف ہے. اب تم اسلام کے خلاف کام کریں گے تو پھر کرونا نہیں تو کون آئیں گا. اسلام کے خلاف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اشکال میں عذاب نازل فرمائے گا. ہمارے کو ایمان نہیں ہے, سب چلتا, یہ بھی کرے تو چلتا, یہ دنیا ہے صاحب, سب کرنا پڑتا. مولا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا, نہیں جھوٹ نہیں بولے تو کاروبار نہیں چلتا. مولا کاروبار تو چل جاتا, برکت نہیں رہتی. اس لیے آج لکھ پتی کروڑ پتی, آپ کتنا بڑا منسٹر ہو, اس کو بولو میرے ویسا نکلو, بولو کہ پیدل نکل سکتا کیا؟ بولو. ہاں, میں یہاں سے پیدل اپنے گھر کو جاتا ہوں آج بھی. ان کو جاؤ بولے ایک معاملی جو ہے نا کاؤنسلر صاحب کو بولو نہ میرے ساتھ چلو, بولے نہیں حضرت آپ ٹھہریے نہ, گاڑی میں بیٹھ جائیے آپ بولتے. ہاں, یہ معاملی اب ایم پی صاحب کو تو 2 آدمی ہونا, گن مین, ایم ایل اے کو گن مین ہونا. کہے کا گن مین؟ اگر تیرا دل صاف ہے تو گن کی ضرورت نہیں ہے, تو خود گند کو دور کر سکتا ہے. یہ ڈر تو اتنا ہے تمہارے کو, اللہ کا تو ڈر ہے ہی نہیں تمہارے کو. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو کوئی بڑی سے بڑی شے جھکا نہیں سکتی, اس پر حملہ نہیں ہوتا. جب موت آنا ہے جب ہی آئیں گی. اگر ہم کو گولی سے مرنا ہے تو گولی سے مریں گے, ہم کو بستر پہ مرنا ہے تو بستر پہ مریں گے. اب کرونا ہے تو کیا پورے لوگ مر گئے؟ جس کو مرنا ہے انہوں مرے, اور بعض لوگ تو کرونا میں جا کے آگے واپس. تو اللہ پہ یقین رکھو, اللہ کی ذات پہ. ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے دیکھو کسی کو برا نہیں بولنا, انہوں فاتحہ دیے تو دیے, نہیں دیے تو نہیں دیے, 11ویں نہیں کرے تو سب اپنے لوگ ہیں. کلمے کی بنیاد پر ایک ہے, کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہے. سن لو اچھی طرح, ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا. مومن کون ہوتا ہے؟ اب قرآن سے سنیے آپ. اگر آپ جتنے بھی بیٹھنا بیٹھیے, جانے والے جائیے, مگر میں تقریر تو مکمل کروں گا. 2 آدمی بھی رہے تو کروں گا, کیونکہ میرے کو پیغام پہنچانا ہے. اگر آپ کو سننا ہے, ایمان والے بننا ہے تو بیٹھیے عقیدت سے, بیزارگی سے مت بیٹھیے. یہ غوث کی محفل ہے, یہاں عقیدت سے بیٹھے تو سرفرازی ہوتی ہے. جا کے آ رہا وہاں ٹھنڈی وہ میں کھڑے رہ کے تقریریں, ان کے ہولے بولے باتاں, ان کو گالی ان کو گلوچ, ان کی شکایت ان کی شکایت, تو جا کے وہ پروگرامہ سنتے گالیوں کے. اور یہاں غوث کی محبت میں بیٹھیں گے تو اللہ اگر نظر کرم فرمائے تو غوث کے صدقے میں جنتی ہو جائیں گے. اس کو نہیں سنتے. توجہ آپ کی چاہتا ہوں, اور ہمارے ذاکر میں آپ کو یہ چیزیں سمجھانا تھا.
انہوں بھی جو ہے دنیا لوگوں کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے بچے جو ہے بھٹک رہے ہیں، ان کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کیا اصل چیز کیا ہے. انہوں سمجھ رہے کھانا کمانا، جا کے جو ہے وہاں سے پیزا لا لیے، وہاں سے کیا ہے برگر لا لیے، سمجھ رہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیے ہم، کیا کھا لیے پی لیے، وہ دیکھ لیے، ان کا ویڈیو دیکھ لیے، ان کا ویڈیو دیکھ لیے. اب آپ دیکھیے میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24 ہے، اور اس سے 24 نمبریوں کو جواب دیا گیا ہے. اس میں 24 نمبری وہ تو آپ سمجھے جو ہے بولتے 11ویں شریف نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا، درگاہ کو نہیں جانا، یہ دہشت گردی ہے. سلام نہیں پڑھنا، اس کو بولو دہشت گردی. یا غوث نہیں بولنا، یا رسول اللہ. تو ہمارے لوگ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. اس میں کمپرومائز کرے تو ایمان چلے آتا. ایک صاحب میرے کو بولے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا، درگاہ کو گئے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا. بولا ہاں ایسا ہے، ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو چلتا، ہمارے پاس درگاہ کو گئے تو ہی چلتا، ہمارے پاس غوث اعظم کا جھنڈا اٹھائے تو چلتا، ہمارے پاس 11ویں شریف کرے تو ہی چلتا، ہمارے پاس یا غوث بولے تو ہی چلتا. تم چلتا نہیں چلتا، چلتا نہیں چلتا. یاد رکھو مولانا، تم رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. تم ہی چلے جاؤ یہاں سے. تم رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا. ہمارے پاس فاتحہ دیے تو ہی چلتا، درگاہ کو گئے تو چلتا، یا غوث بولے تو چلتا، 11ویں شریف کرے تو چلتا. ہمارے پاس یہ چلتا، اور اتنا چلتا دوڑتا، اور ایسا دوڑتا جنت میں چلے آتا. آج آپ کو جو ہے بھٹکا دیا گیا. اس میں کیا ہے؟ سلام کا کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا سلام کا جھگڑا نہیں ہے. سلام کرنے میں کوئی جھگڑا ہے؟ جھگڑا ہوتا اس کو نہیں سلام کرتے. یہ فاتحہ کا جھگڑا، فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے. فاتحہ جب سے ہے، جب سے غریب نواز ہندوستان میں آئے، اور ہمارے سنیوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جا کے ان کے ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ارے ایسا ہے ویسا ہے. بات حقیقت سمجھو. آپ جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ایمان کیا ہے وہ سمجھ کے جاؤ. آپ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اس کے پاس چلے گئے، اس کو دیکھ لیے، وہ کر دیے، انہیں مرشد سمجھے، انہیں دھوکہ دے رہا، انہیں مولوی بولے انہیں دھوکہ دے رہا، لیڈر بولے انہیں دھوکہ دے رہا. سارے دھوکوں سے بچنا ہے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. سمجھنے تیار ہیں آپ؟ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. یہ سورہ توبہ ہے 10ویں پارے میں. قرآن شریف معلوم ہے نا؟ یہاں تو قرآن بھی نہیں پڑھ رہے لوگ. صبح اٹھتے کہاں کمانا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. صبح اٹھتے آج کل کیا ہوگا معلوم؟ وہ جو ہے کوئی غیر مسلم جو ہے بنڈی لگا، انہیں کیسا کی دھوتا نہیں کرتا نہیں، ویسے اٹھ کے آ جاتا، اس کی اڈلی کھا رہے، دوشا کھا رہے. آپ ایسے آپ پیٹ میں پڑا تو انہیں نماز پڑھ سکتا، وضو کر سکتا، شیطان چھا جاتا. جا کے وہ غیر مسلم کی بنڈی پہ دیکھو آپ، برقعے والی یہاں ٹوپی پہن لے کے فجر کے بعد کھا رہے. بولے تمہاری فجر ہی قبول نہیں ہوتی. جا کے ان لوگوں کے پاس کھا رہے، کوئی مسلمان کے پاس نہیں کھا سکتے. نہیں ڈھونڈنا نا بھائی، نہیں ہے تو گھر میں پکانا. انہیں کیسا کہ اڑ جاتا، اس کو طہارت رہتی، انہیں ادھر بھی ہاتھ ڈالتا، ادھر بھی ہاتھ ڈالتا، وہی ہاتھ ڈال کے بنا رہا. انہیں خوشی سے کھانے کیا مزہ کیا. وہ بنڈی پہ اچھی ملتی کہتے، مطلب کیا ملی معلوم ہے کیا کہ ڈال دیا نا انہیں. دوشے کھا رہے ہیں اس کے ہاتھ کے، اڈلی کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. اس واسطے میں مرغ بھی نہیں کھاتا. ان کو بول دیا اگر مرغ نہ کو پکاؤ. کیسا کاٹتے جی کیا ہے کہ اب ان لوگوں مزے سے مرغ کا وہ منگاؤ. کیا ہے وہ مرغ کا برگر؟ وہ کاٹا کیسا کی، وہ کیا ہے؟ مرغ کھا رہے ہیں یہ مرغے. اس لیے دین سے ہٹ جا رہے ہیں، کیونکہ جب حلال پڑیں گا تو بات بھی حلال کر سکیں گا. حرام پیٹ میں پڑ رہا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا. انہیں کیسا کاٹ لے رہا کی، کیسا کر رہا کی، کیا ہے کی، وہ کیا ہو رہا کی، کدھر جا رہا کی، کیا ہے نہیں کی. حلال و حرام کی تمیز اڑ گئی، اس لیے مصیبتیں آ رہی. سرکار بغداد کیا فرماتے ہیں کہ حلال و حرام پہ نظر رکھو، حرام سے بچو،
بلکہ مشکوک چیزوں سے بھی بچو۔ اگر آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، جب غوث اعظم کی تعلیم پڑھے تو ذرے ذر سے ڈرتا آدمی، تو جب کہیں اس کو رحمتیں ملتی ہیں، بغیر اس کے نہیں ہے۔ مگر ایمان ہی نہیں ہے نا، یہ سب چیزیں رہنے کے بعد ایمان نہیں ہے تو ایمان کس کا نام ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت سن لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے باپ ہوں، اباؤکم، باپ سے زیادہ محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ لیکن آج کل کے پٹوں کو باپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ کب باپ مرے تو میرے کو جو ہے پیسہ آتا کی بول رہے، کیونکہ بابا خود تربیت نہیں دی اپنے بچوں کی، اس لیے بابا کے بھی من ایسے ناخلف اولاد یہ دور میں ہے، بابا کو بولے بڈھا کم مرتا کی بول کے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور سرکار نے کیا باپ کا مقام بتایا؟ ہاں، باپ اگر ناراض ہو جائے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ ماں باپ اگر ناراض ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یعنی ماں باپ راضی ہوں گے تو جنت ملے گی، اور ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو دوزخ۔ آج کل بابا کو جواب دے کے چلے آ رہا ہے، بیٹھو جی تمہارے کو وہی کام ہے، ہاں میرے کو جانا ہے دوشا کھانے، تمہارے یہ کرو وہ کرو۔ اب بیٹھیں گے ایسی محفل میں تو باپ اور ماں کا ادب سیکھیں گے نا، سرکار کی بات سنیں، سرکار کی بات تو سننا ہی نہیں چاہ رہے، اور ہمارے ماں باپ سکھانا بھی نہیں، انہیں ویسی ہے اور اس کو بڑھاوا دے رہے، لات مار کے گھر کے باہر کر دینا، ادب نہیں کرتا، ادب سکھانا۔ ادب کیا ہے؟ سنیے اقبال کا شعر سناؤں، ہاں سنیے سنیے، کیا ہے کرا، دی سراپا سوختن اندر طلب، سمجھے؟ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائے عشق آغاز ادب۔ دین ایسا عشق ہے، ایسی جلن ہے دین کی کہ دین میں ایسی سوخت پن ہے کہ اس کا انتہا عشق ہے تو آغاز ادب ہے۔ یہاں پورے گھروں میں بے ادبی، نہ بڑے بھائی کا ادب ہے، نہ چھوٹے بھائی کا خیال، نہ جو ہے نہ بڑوں کا لحاظ، نہ ماں باپ کا کوئی لحاظ، نہ پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹیشو پیپر سمجھ رہے ہیں لونڈے آج کل کے، جا کے لیڈروں کے چمچے بنے ہوئے ہیں، انہیں جو بولا انہیں لاؤ لوٹا بول کے طہارت کا تو لے کے جاتے اس کا نہیں، مگر باپ بولا بیٹا ذرا میرے کو پکڑو میں نماز کو جاتا ہوں، ارے تم کو یہی سے نماز پڑھنا، گھر میں پڑھو نا جی، لو بھی نہیں پڑھ رہا اور بابا کو بھی بول رہا۔ تو یہ نالائقی کب آ رہی ہے؟ جب دین کی جلسوں میں نہیں ہوتے۔ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، اور اتنی بڑی جنت کو سرکار نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر وہ کیسے ماں باپ؟ جو سرکار کے چاہنے والے ہوں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہو۔ وہابی ماں باپ تو بدتر ہے، ان کو تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھنا۔ جو سنی ہے، جو غوث کا چاہنے والا باپ ہے، اس کی قدر کرنا۔ جو ماں غوث اعظم پہ قربان ہونے والی ہے، رات دن یاقوس کہتی ہے، وہ ماں کا احترام کرنا۔ جو ماں وہابیوں سے ملی ہے اس کا احترام نہیں کرنا، منع ہے۔ سن لو اچھی طرح بات، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پہلے آپ کو میں ایمان سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر یہ سمجھ گئے اور سمجھ بھی جائیں گے، آپ لوگ سب عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ ہوں، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے۔ اب بولتے بیٹے سے زیادہ محبت رہتی نا، بیٹا چور بھی رہا تو ماں باپ بولتے نہیں نہیں جی میرا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ محبت ہے یہ۔ کیوں؟ باپ سے پہلے محبت رہتی، ماں باپ سے۔ تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں، اور وہ ازواجکم، تمہاری